اگر وقتی طور پہ حوصلہ کر جاؤ گے، دلیری کر جاؤ گے، آنے والا وقت آسان ہو جائے. حوصلہ نہیں، صبر نہیں، سکون نہیں، دو چار باتیں، یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے، ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے، ماں کو لفظ نہیں بولتے، باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے. لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے، اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے، کہتے ہیں بچہ ہے جے ایک ہی ہے، ایک میں حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ. تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکہ کم. اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا، نہ بچے میں نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا؟ بولے کسی میں بھی نہیں. چھٹی سب کو فتویٰ مل گیا نا، یہ بچہ ہے جی، ابھی یہ تو بچہ ہے، آپ تو سیانے بیانے ہیں، یہ بچہ ہے. کمال ہو گئی ہے بھائی، کیا مطلب ہے بچہ ہے؟ بچے کو سارا پتہ ہے، ہر چیز اسے آتی ہے، حوصلہ کرنا ہی نہیں آتا. اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے. وہ کیا بات کرتے ہو؟ گرم خون ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون، اس کو کھڑا کرو نا ایس پی کے سامنے اور اس کو مار تھپڑ اس کے منہ پہ، تیرے گرم خون کا پتہ چلے. غریب کے یہ گلے پڑ گیا، اس کو کھڑا کرو ایس او کے سامنے، پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے. وہاں بالکل چپ ہے، بالکل خاموش ہے. اور گرم خون اس کا صرف اماں کے لیے، جلال صرف رہ گیا اگر غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے لایا تو صرف اس کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں. ہم بڑے سیانے، ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہے، ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانا ہے. وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں، اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حوصلہ پیدا کریں. زندگی حوصلے مند لوگ جیتے ہیں، جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے. حوصلہ کریں، مسکرائیں بھائی، تدبر، حوصلہ، صبر، رضا. ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا آتا. گھر کا ماحول، گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھی ہیں، اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں حوصلہ نہیں. ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں، وقت کو دیکھیں، موقع کو دیکھیں. میرے نبی پاک علیہ السلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ السلام شکوہ کرتے نظر نہیں آتے. ہم غریبی کا رونا روتے ہیں، ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے چوتھے دن کھجور کھائی، سرکہ کھایا ہے، اور موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کیا. حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے؟ فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں، تھوڑا سا تو وقت ہے، جنت میں جائیں گے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی. راضی بالرضا، راضی بالرضا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ. ہمیں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر شکوہ کرتے ہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ. اللہ اکبر، خود رب بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی. تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تندرست خوش نصیب ہوا کہ بیمار؟ جی تندرست پھر خوش نصیب کون ہوا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب 2 فرشتے بھیجتا ہے، فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے. حالانکہ اللہ سارا ہی جانتا ہے. فرشتے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں، رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے، پر ہم سے پوچھتے تو بتا دیتے ہیں. وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پہ بڑا ہی راضی ہوں. وہ تیری حمد کر رہا تھا، تیری تعریف کر رہا تھا، تیرا شکر کر رہا تھا، تیرے لیے کلمات حمد بیان کر رہا تھا. تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفا دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی تھی، پہلے سے اچھی صحت دوں گا. اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا. بھائی جب تو راضی بالرضا رہتا ہے، راضی بالرضا، بڑی سادی سی بات ہے بھائی. آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کریں اس وقت، تو روٹی تو وہ بھی مل گئی پر اس میں لذت، وہ سکون نہیں.
وہ سکون نہیں. میری اماں جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی تھی. ان کی طبیعت تھی. تو میں اکثر ان سے کہتا کہ اماں جی پکا کے رکھ دیا کرو. تو کہتے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری اماں تازی پکا کے دیتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے, طبیعت میں خوشی ہوتی ہے. ان کا مزاج تھا, ذوق تھا, تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سعادت کی بات. تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی, تو فوراً اٹھے فوراً, اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا باہر سے نہ کھایا کرے, بندہ بیمار ہو جاتا ہے. کتنی ٹھنڈک پہنچتی آدمی کے دل کو, سکون ملتا. تو بھائی بیماری تو آپ نے کاٹ لی, لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں, میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے, ظلم بھی نہیں کیا, کسی کو کچھ بھی. اب بیماری تب بھی کٹ گئی, پر بڑی آزمائش. مریض ڈاکٹر کے گلے پڑ رہا, اس کے لواحقین جھگڑے کر رہے ہیں, بیماری وہ بھی کٹ گئی. اور ایک بیمار وہ ہے جو چارپائی پلیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی. تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی. حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل, اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد, توجہ کرنا بات پر, جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں, اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے, میری اس بندے سے ملاقات کراؤ. تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا, دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی, ریشہ تھا. جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے, اس نے وعلیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا, آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر, یا اللہ تیرا, اللہ تیرا شکر ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے, نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے. تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے, کہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دیں, اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی. تو یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے, جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے, تو یا اللہ تیرا شکر ہے. جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا, اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو